مزید اسلامک ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل حقیقت اسلام کو سبسکرائب کریں۔ حقیقت میں یہ ہے کہ اس مہینے کے استقبال پر جو سب سے پہلے خطبہ دیا گیا وہ نبیوں کے امام جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت فرماتے ہیں کہ شعبان المعظم کا آخری دن تھا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف لائے۔ وَأَن سلمان قال خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر یوم من شعبان، فرماتے ہیں کہ شعبان کے آخری دن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس رمضان کی فضیلت پر خطبہ ارشاد فرمایا۔ تو پتہ چلا کہ آج ہم لوگ جو اس مہینے کی عظمت پر آپ کے سامنے خطاب، تقریر یا بیان کرتے ہیں تو یہ نبیوں کے امام کی سنت ہے۔ حضور نے اس ماہ مبارک کی فضیلت پر خود خطبہ ارشاد فرمایا اور فرماتے ہیں کہ آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ہمیں مخاطب کیا، فرمایا یا ایھا الناس، اے انسانوں، اے لوگو، قد اظلکم شہر عظیم مبارک، تم پر ایک عظیم اور برکتوں والا مہینہ سایہ فگن ہو رہا ہے۔ اور کیا ہے یہ؟ فرمایا فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، اس مہینے میں ایک رات ایسی ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں 1000 مہینے کی عبادت سے بڑھ کر ہے۔ جو اس مہینے کی ایک رات کا اگر یہ مقام اور شان ہے کہ اس رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے اعلیٰ ہے۔ فرمایا جعل اللہ تعالی صیامہ فریضۃ، میرے رب نے اس مہینے کے روزوں کو فرض قرار دیا۔ وقیام لیلۃ تطوعا، اور اس کی راتوں میں قیام کرنے کو، نوافل پڑھنے کو نفل قرار دیا۔ من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر، اگر کوئی بندہ اس مہینے میں اچھا کام کرنا چاہتا ہے، کانا کمن ادا فریدتن فیما سواہ ومن ادا فریدتن فیہ کانا کمن ادا 70 فریدتن، فرمایا کہ اگر اس مہینے میں کوئی بندہ نفل ادا کرتا ہے تو باقی 11 مہینوں میں فرض ادا کرنے کا جو ثواب ہے اس مہینے کے نفل کا اتنا ثواب ہے۔ اور جو بندہ اس مہینے میں ایک فرض ادا کرتا ہے، اب فرض سے مراد صرف رکعتیں نہیں ہیں، جو چیزیں بھی فرض ہیں، بندہ فرائض میں سے کوئی بھی فرض اگر ادا اس مہینے کے اندر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو 70 فرضوں جتنا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اب آگے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی خطبے میں جو آپ نے اس ماہ رمضان کی عظمت پر دیا تو حضور نے اس ایک مہینے کی 6 خصوصیتوں کو بیان فرمایا۔ فرمایا یہ مہینہ وہو شہر الصبر، یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے۔ وَالصَّبْرُ ثَوَابَهُ الْجَنَّةُ، اور جو بندہ صبر کرتا ہے، صبر کرنے کا سیدھا ثواب، سیدھا کیا ہے کہ وہ جنت ہے، جو بندہ اس میں صبر کرتا ہے۔ یہ پہلی خصوصیت کو بیان کیا۔ دوسری خصوصیت فرمایا وَشَهْرُ الْمَوَاسَاتِ، یہ جو مہینہ ہے یہ مواسات کا مہینہ ہے، غمخواری کا مہینہ ہے، ایک دوسرے کے غم کو بانٹنے کا مہینہ ہے۔ اگر کوئی غریب آدمی ہے تو کوئی دوسرا بندہ
اپنے روزوں کا فدیہ دیتا ہے یا صدقہ فطر ادا کرتا ہے تو گویا کہ ان غریبوں کی بھی غمخواری ہو جاتی ہے۔ تو فرمایا کہ یہ صرف عبادت کا ہی نہیں، یہ مہینہ غمخواری کا مہینہ ہے۔ یزداد فیہ رزق المومن، فرمایا اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ آگے فرمایا من فطر فیہ صائما کان لہ مغفرۃ لذنوبہ وعتق رقبتہ من النار، اگر کوئی مسلمان اس مہینے میں کسی روزے دار کا روزہ افطار کرائے گا تو اللہ رب العالمین اس کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دے گا۔ آپ اندازہ لگائیں کتنا کھلا حساب ہے اس مہینے کے اندر مغفرت اور بخشش کا۔ اب یہ کوئی خطبہ کوئی عام مولوی نہیں دے رہا، یہ نبیوں کا امام ارشاد فرما رہا ہے، اور اس مہینے کی فضیلت حضور خود بیان فرما رہے ہیں۔ فرمایا وَعِتْقَ رَقَبَتِهِ مِنَ النَّارِ، اور اس کی گردن جہنم کی آگ سے آزاد کر دی جاتی ہے۔ وَكَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَجْرِهِ شَيْءٌ، اور جو بندہ اس مہینے کے اندر کسی بندے کی غمخواری کرتا ہے یا اس کو آزاد کراتا ہے، غلامی سے اس کو آزادی دے دیتا ہے، تو اللہ رب العالمین کیا کرتا ہے، اس کو اتنا ثواب دیتا ہے جتنا وہ بندہ نیکی کرتا ہے، تو اس کو جتنا ثواب ملتا ہے اتنا اس دوسرے بندے کو بھی رب اپنی بارگاہ سے عطا فرما دیتا ہے، اور اس دوسرے بندے کے جو نیکیاں ہیں اس میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں آتی۔ آگے ارشاد فرمایا وَمِثْلُ أَجْرِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَجْرِهِ شَيْءٌ قُلْنَا، ہم نے عرض کیا، حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ لَيْسَ كُلُّنَا يَجِدُ مَا نُفَطِّرُ بِهِ الصَّائِمِ، ہم میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کسی روزے دار کا روزہ افطار ہی نہیں کرا سکتے، تو ان کے لیے کیا ہے؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یؤتی اللہ ھذا الثواب من فطر صائما علی مزقۃ لبن او تمرۃ او شربۃ من ماء، حضور نے ارشاد فرمایا یہ ثواب اللہ اسے بھی عطا کرتا ہے جو ایک گھونٹ لسی کا لفظ جو ہے نا یہ اس حدیث میں آتا ہے کہ ایک گھونٹ لسی یا ایک گھونٹ دودھ یا ایک گھونٹ پانی سے بھی اگر کسی روزے دار کا روزہ افطار کرا دے گا تو اللہ رب العالمین یہی اجر اس بندے کو بھی عطا فرمائے گا۔ فرمایا وَمَنْ أَشْبَعَ صَائِمًا، اور جو بندہ کسی روزے دار کو پیٹ بھر کے کھانا کھلا دے گا سَقَّاهُ اللَّهُ مِنْ حَوْضِي شَرْبَةً لَا يَظْمَأُ حَتَّى يَدْخُلَ الْجَنَّةَ، فرمایا جو پیٹ بھر کے کسی روزے دار کو کھلا دے گا اس کو قیامت کے دن اللہ میرے حوض سے ایسے پلائے گا کہ پھر جنت کے اندر داخل ہونے تک اس کو پیاس نہیں لگے گی۔ تو ایک گھونٹ پلانے کا ثواب یہ ہے، اور اگر پیٹ بھر کے کسی کو کھلا دیتا ہے تو اس کا ثواب یہ ہے کہ میرا حوض حاضر ہوگا اس کے لیے، اللہ میرے حوض سے اسے پلائے گا۔ فرمایا وَهُوَ شَارٌ، اب یہ چوتھی صفت حضور نبی کریم بیان فرما رہے ہیں، اس کی چوتھی خصوصیت فرمایا وَهُوَ شَارٌ أَوَّلُهُ رَحْمَةٌ، یہ وہ مہینہ ہے جس کے پہلے 10 دن رحمت ہیں، وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ، یہ 5ویں خصوصیت ہے، فرمایا اس کا جو درمیانی حصہ ہے وہ مغفرت ہے، یعنی درمیان والا عشرہ،
وآخرہ اتقم من النار، اور اس کا یہ چھٹی خصوصیت بیان فرمائی، فرمایا اس کا جو آخری عشرہ ہے وہ تو بندہ مومن کو جہنم سے آزادی دلا دے گا۔ ومن خفف عن مملوکہ فیہ غفر اللہ، اور جو بندہ اپنے ماتحت، اپنے ملازم، اپنے کام کرنے والے، اپنے سیری، جو بھی اس کا ماتحت کام کرتا ہے، رمضان المبارک کی وجہ سے اپنے مملوک کے ساتھ جو بندہ خفافہ، ہلکا کام لے گا، اسے زیادہ بوجھ نہیں ڈالے گا، فرمایا غفر اللہ لہو، میرا رب اس کی بخشش فرما دے گا، وَآتَقَهُ مِنَ النَّارِ، اور اس کو جہنم کی آگ سے آزاد فرما دے گا۔ تو پتہ چلا کہ یہ ماہ مبارک ایک اللہ کی طرف سے انعام ہے، اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑا انعام ہے۔ اگر اس سے ہم کسی بھی طریقے سے فائدہ اٹھانا چاہیں، عبادت کی صورت میں، لوگوں کے ساتھ ہمدردی کی صورت میں، صبر کی صورت میں، مواسات اور غمخواری کی صورت میں، تو ہر صورت میں لوگوں کا اگر روزہ افطار کرائیں، لوگوں کو اگر پیٹ بھر کر کھانا کھلا دیں، لوگوں کے بوجھ کو اگر ہلکا کریں، اگر اپنے ماتحتوں کے ساتھ اس رمضان المبارک میں نرم روی کریں، تو ہر حوالے سے یہ مہینہ ہماری زندگی کے گناہوں کی بخشش کے لیے بہانہ بن جائے گا۔ تو دعا کرتے ہیں کہ رب کائنات اس ماہ مبارک کی عظمتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔